ورنہ تو جو فرقہ ناجیہ جسے کہتے ہیں، نجات پانے والا فرقہ، وہ بھی تو ایک فرقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا کہ میری امت ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلها فی النار الا واحدہ، میری امت بھی جس طرح یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، فرقے بنے، اور جو نصارہ تھے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت بھی تقسیم ہو جائے گی 73 فرقوں میں، کلها فی النار، وہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اپنی اپنی گمراہیوں کی بنسبت، الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو ایک بچا ہوا ہے، تو وہ بھی تو ایک فرقہ ہے، یعنی باطل سے ہٹ کے حق والوں کا فرقہ الگ، فرقہ کہتے ہیں یعنی دوسروں سے الگ اور جدا، تو حق والے تو جو فرقہ ناجیہ نجات پانے والے بھی فرقہ ہے۔ جبھی تو بہت سارے یہ بڑا پرکشش ٹائٹل لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود کسی گمراہ فرقے یا جماعت سے وہ تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے فرقہ واریت سے پاک ماحول ہے، یہاں پر آ کے تعلیم حاصل کریں۔ فرقہ واریت سے پاک ماحول کے ساتھ فرقہ ناجیہ سے بھی پاک ماحول ہوتا ہے ان کا۔ فرقہ ناجیہ میں تو میں ہونا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا اور صحابہ کرام کو جو ہے رضی اللہ عنہ کو بغیر رہنمائی کے تو نہیں چھوڑا، انہوں نے پوچھا کہ وہ ایک نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے، یا یہ کہا سارے فرقے ہیں سب باطل ہیں گمراہ ہیں، سارے ہی ٹھیک نہیں ہیں، آپ صرف مسلمان کہلانا، یہ تو حدیث میں نہیں ہے۔ کہا اس کی نشانی بتائی کہ ایک فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہے، تمہیں اس میں رہنا ہے، باقیوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ معلوم کرو کہ کون کیسا کیا، تم اس میں کم از کم ہو، یعنی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ تم اہل حق کے ساتھ رہو۔ تو ما انا علیہ یوم واصحابی، اس کی نشانی بتائی جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہے، جو سنت پر اور صحابہ کے طریقے، جو سلف کا منہج ہے، جس کو مختصراً عربی زبان فصیح و بلیغ ہے، جس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے انہی کو مختصر کہہ کے سلفی کہا جاتا ہے کہ میں سلفی ہوں۔ یہ کوئی فرقہ واریت تو نہیں ہے جس طرح گمراہ فرقے ہوتے ہیں، یہ تو ایک تعارف بتا رہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور جو میں ہندوستانی ہوں، اور میں جو ہوں سلفی ہوں، یعنی سلف صالحین صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہوں۔